ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے. ذرا مل کے بولو اے غیب کی خبریں دینے والے. تو یہ پہلا لفظ اللہ نے بولا یا. آج اس لفظ پہ بڑا اختلاف ہے. یا رسول اللہ کہنے پہ یعنی میں آپ جائیں نا تو ان بچوں نے چاکیں کروائی یا رسول اللہ لکھا تو ظالموں نے یا کو مٹا دیا رات کو سوتے ہوئے. یہ اس ربیع الاول شریف میں ہوا ہے, وہاں پر مٹایا گیا. اب میں آج آپ لوگوں سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, مسجد میں بیٹھ کر رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز فرض ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک, ذرا توجہ سے میری بات کو سماعت کرنا, آج تک کوئی صدی, کوئی سال, کوئی مہینہ, کوئی ہفتہ, کوئی دن, کوئی گھنٹہ, کوئی منٹ, کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرا جس میں نبی کی امت نے نبی کو جا کہہ کے نہ پکارا. کوئی منٹ, کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرا آج تک 1400 سالوں میں کہ جب میرے نبی کو یا کہہ کے نہ پکارا گیا ہو. آپ اس کی دلیل مجھ سے مانگتے ہیں, دلیلیں اور بھی بڑی ہیں. پہلی دلیل ذرا سن لیجئے. جتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران جب وہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں, تشہد میں بیٹھتے ہیں, تو کیا پڑھتے ہیں؟ اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. یا ایھا کی معنی یہ حروف ندا میں سے ہے. ہر بندہ یا ایھا النبی کہتا ہے. وہ دوستانے دی وقار اب توجہ فرمائے, یہ کیسی الٹی منطق ہے کہ نماز میں پکار رہے ہو, نماز کے بعد شرک بن گیا. نماز میں پکار رہے ہو, الحمدللہ ہم جسے شرک کہتے ہیں وہ نماز میں بھی شرک ہے, وہ نماز کے بعد بھی شرک ہے, وہ پاکستان میں بھی شرک ہے, وہ مدینے میں بھی شرک ہے. لیکن یہ کیسی منطق ہے کہ نماز میں جائز ہے, نماز کے بعد شرک ہو گیا. اور سنو, قرآن کی 14 آیتوں میں میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو یا ایھا النبی یا ایھا رسول کہا. بھائی قرآن سے تو کسی کو انکار نہیں. 12 2 14 آیات میں اللہ نے یا ایھا النبی یا ایھا رسول کہا, اور کہیں پہ کہا یا ایھا المزمل, کہیں پہ کہا یا ایھا المدثر. اور میں ایک محبت کی بات کر کے آگے چلوں. آج ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, بچے کے پیدا ہونے سے چند ماہ پہلے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں کے گھر بچہ آ رہا ہے. قرآن سے پوچھا, قرآن ہمارے ہاں بچہ آتا ہے 8-9 ماہ پہلے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں. اے قرآن بتا, ہمارے آقا جب دنیا میں آئے تو مصطفیٰ کے آنے سے پہلے کتنا سا تذکرہ ہوا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے 8-9 ماہ پہلے, یہ 4 ماہ پہلے تذکرے ہوتے ہیں. آمینہ کلال ویسا قد اللہ فی ذاک النبی, ابھی آدم آئے نہیں تھے, محمد کے ملاد کے تذکرے شروع ہو گئے تھے. پھر بچہ پیدا ہوتا ہے, اعلان ہوتا ہے کہ آج فلاں کے گھر بچہ پیدا ہو گیا. قرآن سے پوچھا, قرآن بتا, میرے نبی کے آنے کا اعلان ہوا. اللہ کا قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. ایسا اعلان نہیں ہوا کہ فلاں کے گھر بچہ پیدا ہوا, بلکہ اعلان ہوا کہ اللہ کی طرف سے نور آ گیا. پھر بچہ پیدا ہوتا ہے, عورتیں آتی ہیں, میں قرآن سے بھی حضور کا میلاد پڑھ رہا ہوں. عورتیں آتی ہیں, وہ اس کے حسن کی تعریف کرتی ہیں. قرآن سے پوچھا, قرآن کے نبی کے حسن کا تذکرہ کیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے والضحیٰ, سونے تیرے چہرے کی قسم, تیرے انسان کے چہرے میں زلفیں ہوتی. اللہ کے قرآن سے پوچھا, قرآن بتا, نبی کی زلفوں کا تذکرہ کیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا, ان زلفوں کی قسم جب چہروں پہ چھا جائیں. اور میں ایک محبت کا جملہ بولوں, قرآن کا سورہ بقرہ کا جو آغاز ہے وہ ہے الف لام میم. الف لام یہ ہے حروف مقطعات. بڑا محبت کا جملہ سنو, یہ حروف مقطعات ہیں, ان کا صحیح معنی اللہ جانتا ہے, یہ اللہ کا رسول. جبریل آئے, جبریل بھی نہیں جانتے. جب جبریل آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ الف, میرے نبی نے فرمایا علم تو جبریل مجھے پتا ہے. جبریل نے کہا لام, نبی نے فرمایا جبریل مجھے پتا ہے. جبریل نے کہا میم, نبی نے کہا علم تو جبریل مجھے پتا ہے. جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اب نبی نے نہیں کہا کیا مطلب ہے, نبی نے بتا دیا جبریل ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ تم بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں. اے جبریل, جو تو نہیں جانتا میں محمد وہ بھی جانتا ہوں. حروف مقطعات کا صحیح علم اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے. اب جس نے بھی بیان کیا اپنی طاقت کے مطابق, اپنے علم کے مطابق بیان کیا.
الف لام میم کا صحیح معنی اور مفہوم اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ علماء محبت نے اپنے علم کے مطابق ایک نقطہ بیان کیا۔ الف کی شکل ہوتی ہے سیدھی، لام یوں ہوتا ہے، میم یوں ہوتا ہے۔ تو جو الف سیدھا، لام تھوڑا سا مڑ جاتا ہے، میم زیادہ مڑ جاتا ہے۔ بندہ جب غسل کرتا ہے، بندے کے بال گیلے ہوتے ہیں، وہ الف کی شکل کے ہوتے ہیں۔ جب تھوڑے سے خشک ہو جائیں لام کی شکل بنا لیتے ہیں، جب زیادہ خشک ہو جائیں وہ میم کی شکل بنا لیتے ہیں۔ تو رب نے الف لام میم کہا، معبود جب تو غسل کرے میں تیرے سیدھے بالوں کی بھی قسم اٹھاتا ہوں جب وہ لام کی شکل اختیار کرتے ہیں، کملی والے تیرے لام کی شکل کی زلف کی بھی قسم کھاتا ہوں جب وہ زیادہ سوکھ کر میم بنا لیتے ہیں، کملی والے میں میم کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ عرض کر رہا تھا چہرے میں زلفیں ہوتی ہیں، قرآن سے پوچھا قرآن بتا، نبی کی زلفوں کا تذکرہ کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، زلفوں کی قسم جب چہروں پہ چھا جائے۔ پھر انسان کی باڈی میں سینہ ہوتا ہے، قرآن سے پوچھا قرآن بتا، نبی کے سینے کا تذکرہ کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے علم النشرہ، اللہ کا صدرک۔ پھر انسان کی باڈی میں دانت ہے، قرآن سے پوچھا قرآن بتا، نبی کے دانتوں کا تذکرہ کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یاسین۔ پھر انسان کی باڈی میں انسان کے پاؤں ہوتے ہیں، قرآن سے پوچھا قرآن بتا، نبی کے پاؤں کا تذکرہ کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ جہاں نبی کے قدم لگتے ہیں مجھے اللہ کی حد سے بھی افضل ہو جاتی ہے۔ جو فرمانا پھر انسان کے چہرے میں انسان کی باڈی میں ہاتھ ہوتے ہیں، قرآن سے پوچھا قرآن بتا، نبی کے ہاتھوں کا تذکرہ کیا، قرآن کہتا ہے ایسا تو تذکرہ نہیں کہ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم الذین یبایعون انما یبایعون اللہ۔ لوگ بیعت مصطفیٰ کے ہاتھ میں کرتے ہیں، رب کہتا ہے کملی والے یہ صرف تیرے نہیں ہے میرے بھی ہے۔ اور محبوب ہمارا رمیت از رمیت والا کہ اللہ رما کنکریاں تو پھینکتا ہے، رب کہتا ہے محبوب کنکریاں تو نہیں پھینک رہا، یہ تیرا رب پھینک رہا ہے۔ نبی کے ہاتھوں کا بھی تذکرہ کیا۔ اب قرآن سے پوچھا قرآن بتا، نبی کے دل کا تذکرہ کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس دل پہ جبریل وحی لے کے آتے ہیں۔ پھر انسان جب بڑا ہوتا ہے تو انسان سفر کرتا ہے، قرآن سے پوچھا قرآن بتا، نبی کے سفر کا تذکرہ کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سفر کی انتہا کیا؟ آج کوئی پاکستان سے سفر کر کے امریکہ جاتا ہے، کوئی پاکستان سے سفر کر کے مدینہ جا رہا ہے۔ اے قرآن بتا نبی کا سفر کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک گیا؟ فما کان قاب قوسین او ادنی، فرض سے شروع ہوا اللہ مکہ پہ گیا۔ اب آگے چلنا، پھر انسان بڑا ہوتا ہے، کبھی انسان چادر اوڑھ کے لیٹ جاتا ہے، قرآن سے پوچھا نبی چادر لیٹ کے اوڑھے، قرآن تذکرہ کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم۔ پھر انسان کبھی چادر پہن کے کملی پہن کے انسان چلنے لگ جاتا ہے، قرآن نبی جب چادر پہن کے چلے تو قرآن تو نے تذکرہ کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ اب پھر انسان بڑا ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، قرآن سے پوچھا قرآن بتا، نبی کی شادیوں کا تذکرہ کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی ساری بیویوں کا تذکرہ کر ڈالا۔ پھر انسان کے بچے بچیاں ہوتے ہیں، قرآن سے پوچھا قرآن بتا، نبی کے بیٹوں بیٹیوں کا تذکرہ کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا جو نبی جو کل ازواجک و بناتک۔ پھر انسان جب بڑا ہوتا ہے تو انسان کسی کرسی پہ بیٹھتا ہے، عہدے پہ بیٹھتا ہے، قرآن سے پوچھا قرآن بتا، نبی کے عہدے کا تذکرہ کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہاں ہاں یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، میں نے نبی کو دنیا کا مبلغ بنایا۔ اب پھر بعض بندے کرسی پہ کامیاب ہوتے ہیں، بعض ناکام ہوتے ہیں، بعض سرداری بن جاتے ہیں، مشرف اور ناکام ہونے والے ہیں، بعض کامیاب ہونے والوں میں کہیں ابو بکر بن رہے ہیں، کوئی عمر بن رہا ہے، کوئی عثمان بن ہے، کوئی علی، جن کے بارے میں انگریز کہتا ہے عمر 10 سال اور رہ جاتا، سارے مذہب مٹ جاتے مگر اسلام رہ جاتا۔ ایسے کامیاب ہونے والے ہیں، کوئی ناکام ہونے والے ہیں۔ تو دوستان دیوکار، اب ہم نے پوچھا قرآن بتا، میرا نبی جو دنیا کا مبلغ بنا تو کتنا کامیاب ہوا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ فرمایا نبی ایسا کامیاب ہوا کہ محمد عربی کا دین سارے دینوں پہ غالب آ گیا۔ گیا اعلیٰ حضرت پکار اٹھے سب سے اولا ہو اللہ، مل کے بولو سب سے اولا ہو اللہ۔ یہ سارے نہیں بولے، تھک گئے تو میں بس کر دوں، جان گئے محبت سے بولیے سب سے اولا ہو اللہ۔ جن کا نبی ہے سب کا نبی ہے نا، تو بولو سب سے اولا ہو اللہ، سب سے بالا ہو اللہ۔
پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی بولے سب سے بالا ہوا لا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلطبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا اللہ نے کہیں کہا یا ایھا المزمل، کہیں کہا یا ایھا المدثر، کہیں کہا یاسین، کہیں کہا یا ایھا النبی، کہیں کہا یا ایھا الرسول۔ اللہ نے یا کہہ کے نبی کو پکارا نا۔ اب آگے سنو، صرف رب نے میرے نبی کو یا نہیں کہا، میرے نبی کے غلاموں نے بھی یا کہا۔ آؤ یہ روایت جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کسی عام کتاب کی نہیں، سیاہ ستہ کی روایت ہے، اور سیاہ ستہ میں بھی دوسری مستند کتاب مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ اور سنو، میرے کریم آقا جب مکے سے چلے حضور کے ساتھ تاجدار صداقت پروردہ فیض نبوت، محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ، عدم کھولتا ہے نگاہ محبت، وہ اندلی پہ بھاگے رسالت، وہ بارفتہ ہے جمال مصطفی، وہ مظہر انوار مجتبی، وہ اندلی پہ بھاگے رسالت، وہ پروانہ شمع مصطفیٰ، وہ تربیت نبوت کا چاکار، وہ شار غار یار مزار، وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا، اپنے ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہ چکا سکا، میرے ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن میں رب چکائے گا، رب چکائے گا۔ اور وہ صدیق اکبر جب احسان کا وقت قریب ہوا آپ نے کہا لوگوں جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری میت کو اٹھانا، نبی کے در پہ لے جانا، نبی کے در پہ لے جانا، وہاں جا کے آواز دینا کملی والے آپ کا یار ابو بکر آیا ہے جس کی دنیا کا ایک ایک لمحہ آپ کے ساتھ گزرا، کملی والے اب وہ ابو بکر عالم برزخ میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ توجہ فرمائیں، آپ کی میت مبارک کو اٹھا کر آقا کی قبر انور کے پاس لے جایا گیا۔ اب نواب صدیق حسن بھوپالی اہل حدیث کا امام، وہ تقریب المومنین میں بھی لکھتا ہے، حضرت یعنی امام فضل الجلال تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر کی میت مبارک اٹھا کے آقا کی قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، مولا علی شیر خدا بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا یار صدیق اکبر جس کا سفر و حضر آپ کے ساتھ گزرا ہے اب وہ قبر میں بھی مزار میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اتنا کہا قبر مصطفیٰ سے آواز آتی ہے الحبیبہ الہ حبیب، ارے معبود کو آنے دو، محب تو اپنے معبود کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے محبوب اللہ کے محبوب اور میرے نبی کا محبوب صدیق اکبر، صدیق اکبر چلے ایک ابو بکر ساتھ، جو ہے نا ذرا اب جا رہے مدینے کے قریب، مدینے کے قریب حضور کی سواری جانے لگی۔ اب میں مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ عرض کر رہا ہوں، وَالسَّائِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جو 12 ربیع الاول کا جلوس نکالتے ہیں کیا صرف ہم بھی نکالتے ہیں کہ نبی کے غلاموں نے بھی نکالا؟ تو سنو، وَالسَّائِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ، ارے بوڑھے چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی ہیں، نوجوان جوان بچے وہ گلیوں میں جلوس بنا دیتے ہیں اور ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ۔ تو ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی نعرہ یا محمد و یا، مل کے بولو ذرا یا محمد و یا، کوئی آپ کو گولی نہیں مارنے والا، محبت سے بولو یا محمد و یا رسول اللہ۔ بات کر رہا تھا دوستان دیوگار، اب صحابہ نے جلوس نکالا، یہ نعرہ لگایا، ہم بھی تو گلی گلی نگر نگر 12 ربیع الاول کا جلوس نکالتے ہیں، ہم بھی تو یہی نعرے لگاتے ہیں، سیدی مرشدی یا نبی نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ یہی کام صحابہ نے کیا، پتہ چلا گلیوں میں چل کے نبی کے آنے کی خوشی میں جلوس نکال کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یا سنیوں کا طریقہ نہیں، یہ تو نبی کی عمر کی بھی سنت ہے، نبی کی عثمان کی بھی سنت ہے، نبی کی علی کی بھی سنت ہے۔ جب میرے آقا کی سواری چل رہی ہے نا، یہ منظر بھی عرض کر دوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں ایک یہودی اس کے کانوں میں آواز آئی کہ نبی کی سواری مدینے میں آ رہی ہے،